السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ آج رمضان کا چوتھا روزہ ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کروں۔ تو 1 سال بعد تقریباً میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ 1 سال تک میں کہاں غائب تھی اور کیا کیا مسئلے مسائل اور کیا کیا چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہیں، میں نے سوچا کہ وہ سب میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر رمضانوں میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت میرے لیے وقت تھا۔ عمرے سے آنے کے بعد اس 1 سال میں بہت کچھ بدلا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میری جاب ایک تھی، اس کا ایشو ہوا، پھر میرے ہسبینڈ کی جاب کا کچھ ایشو ہو گیا، پھر میرا 5th مس کیریج ہو گیا اور اس کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میرے ہسبینڈ کے بھائی کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ انزائٹی میں چلے گئے۔ تو ہم دونوں اپنی میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ بہت ہی مشکل حالات میں لڑ رہے تھے اور پریشان تھے۔ اور پھر اس دوران میرے ہسبینڈ 3 مہینے کے لیے دبئی چلے گئے کسی کام سے، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا اور کاؤنسلنگ کروائی اور بہت کچھ کیا جس سے ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے۔ تو اس سے پھر ہم مطلب دونوں اپنی میڈیکل کنڈیشن سے لڑ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے جو بھی لکھا ہوتا ہے قسمت میں وہی ہوتا ہے۔ تو وقت گزرتا گیا اور پھر الحمدللہ میرے پاس بھی جاب ہو گئی اور میرے ہسبینڈ کی بھی بہت اچھی سی جاب ہو گئی۔ تو اللہ پاک جو اگر کچھ لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمیں دیتے بھی ہیں، تو بس اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیسے اپنے ڈپریشن سے ڈاکٹرز کو دکھانے کے علاوہ کس طریقے سے آپ اپنے ڈپریشن سے لڑ سکتے ہیں اور اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مس ہیپس، کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ آپ سہ نہیں پاتے اور اس چیز کو آپ ختم نہیں کر پاتے، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے سیوسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے راستے دکھائے ہیں جس سے ہم اپنے ڈپریشن سے لڑ سکتے ہیں اور اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو ڈپریشن میں ہیلپ کرے گی، ڈپریشن نہیں تو اگر آپ سیڈ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں بھی کوئی کمپلیٹ ساری نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہوں نارمل ڈیز میں۔ رمضانوں میں تو ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضانوں کے علاوہ ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ اپنی پابندی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ دن میں آپ کو جس وقت کی بھی نماز میسر ہو۔ ویسے تو غلط ہے یہ کہ آپ کو نمازیں میسر نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر لیٹ سپوز آپ سو رہے ہیں یا آپ مصروف ہیں، کہیں باہر ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ پائے، تو جس وقت کی آپ کو نماز مل رہی ہے نا، آپ سب سے پہلے تو اس وقت کی نماز پڑھیں۔ کیونکہ ہم سوچتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے ظہر کی نہیں پڑھی تو پھر ہم عصر بھی نہیں پڑھتے، یہ سوچ کے کہ کل سے ہم پوری نمازیں شروع کریں گے۔ یہ سوچ ہی بہت غلط ہے اور اس سوچ کی وجہ سے ہی ہم نماز کی پابندی نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو جو وقت کی نماز مل رہی ہے آپ وہ نماز پڑھیں۔ دوسری چیز سورہ رحمان۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، سورہ رحمان از اے میریکل، وہ ایک جادو ہے، اور سورہ رحمان پڑھنے سے آپ کو بے انتہا سکون ملتا ہے۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں بھی اور سنیں بھی، ان دونوں چیزوں سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اپنے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو میں کرتی ہوں وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے آپ یہ یقین جانیں کہ آپ کو خود بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور بہت سارے لوگوں کی اسپیڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی سورہ بقرہ، مطلب آپ نہیں پڑھ پاتے بہت اسپیڈ سے، تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کیجیے۔ اگر بیچ میں مغرب کی نماز ہو جائے تو آپ اپنی تلاوت روک کر سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنی سورت کو مکمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن اور کم سے کم 3 دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے عصر سے مغرب کے درمیان، اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ کچھ تسبیحات ہیں جیسے کہ درود شریف۔ درود شریف آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دیکھیں اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو اس میں پڑھیں۔ اس طریقے سے کوئی ایک مقدار نہیں ہے، ویسے تو آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے پڑھیں ایک درود شریف۔ اور دوسری میں جو تسبیح آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے استغفار کی۔ استغفار کی تسبیح آپ کو لازمی پڑھنی ہے۔ اور تیسری ہے آیت کریمہ کی۔
ربنا آتینا فی الدنیا، وہ آیت کریمہ ہے، اس کی آپ اہتمام کیجئے، اس کو آپ پڑھیے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے خود کی، اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سب کو بتاؤں تاکہ آپ سب یہ پڑھیں اور اپنے ڈپریشن کو اوور کم کریں۔ اللہ پاک آپ سب پر رحم کریں، ہم سب پر رحم کریں، اور ہم سب کی مشکلات کو دور کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دعاؤں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر دعائیں یہ سوچ کر نہیں مانگتے ہماری دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں مانگیں۔ تو اس کا ایک چیز ہے کہ دیکھیں، دعائیں یا تو آپ کی زندگی میں قبول ہو جاتی ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، یا پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں۔ ہم سب ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو دعائیں نہ مانگنا یہ سوچ کر کہ قبول ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ تو آپ سب دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعائیں ضرور مانگا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب سے آپ کے لیے بہت ہی اچھی سی ویڈیوز لے کر آؤں اور ریگولر ویڈیوز بناؤں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ضرور مدد ملے گی اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔